لڑتے ہو، جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، یہ ہاتھ وہ پچھلے ہاتھ، وہ عزاداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. اس بھائی کا منہ میری طرف کر دینا. غازی کہتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے. عمر سعد آگے بڑھا، اس نے کہا عباس ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. 20 رمضان لندن مینچسٹر، میں نے یہ مصرع پڑھا، مجھے نہیں یاد پڑتا کتنی دیر اس ملک میں پبلک کھڑی رہی. دیکھتے ہیں قصر بطول میں مصرع کیسے سنا جاتا ہے. اس نے کہا ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مار. شاباش شاباش میرا بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے. میں 4 بندوں کے کھڑے ہونے پر راضی نہیں ہوتا. ذاکر کہتا ہے میری طرف دیکھ، میں کہتا ہوں تو پرے دیکھ. میں مصرع پڑھتا ہوں تیرا ضمیر بولے تو بول. غازی فرماتے ہیں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے مار. جی بھیا، جو ہاتھ بلند ہے مولا انہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اب جیو بھائی. ایتھے ہی کھلو جا، ایتھے ہی کھلو جا، ایتھے ہی کھلو جائیں، ایتھے ہی کھلو جائیں. میرا کھڑا ہو جا کر مہربانی کرو، کھڑے ہو کے مصرع سنو. غازی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. غازی فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو؟ میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدری میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو گے؟ رو رہے ہیں رسول کربل میں، آخری رات ہے غریبوں کی. بڑی روحانیت ہے مجلس میں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. اس ماحول میں جہاں اتنا مجمع ہوتا ہے نا، وہاں اتنی توجہ نہیں ہوتی. لیکن یہ تم پہ حسین کی ماں کا کرم ہے کہ تم توجہ سے بیٹھے ہو. سکینہ و اصغر کی آخری رات ہے، حسین و زینب کی آخری رات ہے، لیلہ و علی اکبر کی آخری رات ہے. اگر شیعہ ماں کا بیٹا ہائے کرنا چاہے تو جملہ کہہ دوں، چادروں کی آخری رات، سلامت کانوں کی آخری رات. بڑے حوصلے سے حیدر شاہ جی آگئے، میرے بعد شہزادہ علی اکبر وہ پڑھیں گے، میں اکبر نہ پڑھوں، اکبر آخری ذاکر پڑھے گا نا. چل میں تمہیں غازی سناتا ہوں. مشہور تھی یہ بات، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جو بندے شب عاشور 10 محرم کی رات حسین کی زخمی اماں کو پرسہ دینے آئے ہو نا، وہ تیاری کرو. مشہور تھی یہ بات خاندان بنو ہاشم میں کہ جب بھی کوئی حسین کو
حسین کی ماں کا واسطہ دے، حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس کو جب یقین ہو گیا نا مجھے حملے کی اجازت نہیں ملتی، غازی نے دونوں ہاتھ حسین کے سامنے باندھے، تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھنا بھئی عزادار، ایک دفعہ حسین کے نوکر سر پہ ہاتھ رکھنا۔ میں نوکرہ تیرا تینوں میرا پتر سمجھ آوے تے اگلے جملے تے مجلس مکمل ہوندی ہے۔ عباس نے کہا تجھے تیری ماں کے زخموں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے۔ حسین نے ماں کا واسطہ سنا، غریب کے سر سے امامہ اتر گیا، حسین کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن غازی خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ اوے عباس، اوے تو انہیں مارے، ماتم کرنا، تو انہیں مارے گا، یہ کبھی زینب کو، کبھی سکینہ کو، کبھی کلثوم کو۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے اب اچھا ایک دفعہ ماتمی ہاتھ بلند کرو، جتنے ماتمی ہو حسین کے، جنہیں یقین ہے میں خاندانی ماتمی ہوں، میرا باپ بھی ماتمی ہے، میری ماں بھی ماتمی ہے۔ ماتمیوں 10 محرم ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی ذاکر تمہارے سامنے موجود ہے۔ 10 محرم یہی کافی ہے کہ آل محمد کی آخری رات ہے، کل زینب اجڑ جائے گی، سکینہ یتیم ہو جائے گی، اکیلا رہ جائے گا حسین۔ حوصلے سے، حوصلے سے 4-5 منٹ میں مسائل پڑھنا ہے، بڑی روحانیت ہے مجلس میں، اور بالخصوص یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں، جو دعائیں لے کے بطول پاک کے قصر میں آئے ہو، مولا تمہاری قبول فرمائے۔ آج خالی جھولی نہ جاوے آجے، جھولی بھر کے جاوے آجے، واسطہ دے آجے عباس تا جناب زہرانو، جیڑی دعا آج دعاواں دی تے رات ہی نہیں، ویسے سانو اپنی دعاواں نہیں منگنیاں چاہی دیاں۔ آج رات زینب دعا مانگ رہی ہے، کاش حسین بچ جائے۔ اے حسین نہیں پڑھتا، غازی کو اجازت کیسے ملی؟ نہیں پڑھتا عباس فرات پہ کیسے آیا؟ نہیں پڑھتا غازی نے مشق کیسے بھری؟ نہیں پڑھتا گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا؟ یہ حرام زادے ٹولیوں کی شکل میں لڑے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اکبر سے 10,000 لڑا ہے، قاسم سے 10,000 لڑا ہے، اون سے 10، اگلے جملے پہ ماتم کرنا، اون سے 10,000 لڑا ہے، محمد سے 10,000 لڑا ہے، اے عباس سے 9 لاکھ مل کے لڑا ہے، 9 لاکھ نے مل کے حملہ کیا، ایک حرام زادے نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، آواز آئی اکبر کا صدقہ۔ ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے کربلا، ہائے 10 محرم، ہائے پیاش، میرا بھرائی تھکی نا، آج پوچھا دیمی سین زہرانو، جڑی بقیہ تو ٹر گیا یہ، دوسرے حرامی نے چھپ کے وار کیا، جو ماتم کرنے آئے ہو وہ تیاری کرو، دایاں بازو کٹا، عباس نے مشک دوسرے بازو میں ڈالی، ایک حرامی نے چھپ کے پھر وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا، عباس نے کہا اصغر کا صدقہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اس بزرگ کے ہاتھ پکڑنا یار، اس بزرگ کے ہاتھ پکڑنا، اس بزرگ کے ہاتھ پکڑنا۔ میں اگلا جملہ کہتا ہوں، عباس نے مشک دانتوں میں ڈالی اور کہا اشل گھوڑا جلدی کر، چاہے میرے بازو کٹ گئے ہیں، میں سکینہ سے وعدہ کر آیا ہوں، میں نے پانی پہنچانا ہے۔ گھوڑا جا رہا تھا، ایک حرام زادے نے عباس کی مشک میں تیر مارا۔ اے پتھر دا میں بھی نہیں ہاں، اے میں بھی ماتمیاں حسین دا،
میں بھی ماتمی ماں کا بیٹا ہوں، میرا بھی دل کر رہا ہے میں پرسہ دوں، تو بھی پرسہ دے، میں بھی پرسہ دیتا ہوں۔ عباس کی مسک میں تیر لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ 10 محرم کی رات ہے، کسر بطول ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، عزاداروں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے پڑھا ہے، تو برداشت نہ کرے تو مجھے معاف کر دینا۔ مشک سے پانی نکل گیا، عباس نے گھوڑے کے کان پہ لب رکھا اور کہا گھوڑا اب نجف کی طرف منہ کر، مجھے اتنی دور لے جا میری سکینہ سے ملاقات۔ سارے کہو ہائے ابا، ہاتھ چاہ کے آنکھو شب عاشورے، سارے رل کے آنکھو ہائے ابا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جتنے سادات بیٹھے ہو، میں تواڈی کنیز دا پتر ہاں، میں اس موڑ تے آ گیا جڑے موڑ تے مجلساں مک جاندیاں نے، اللہ کرے انہاں نو سمجھ آ جائے۔ گھوڑا مجھے اتنی دور لے جا میری سکینہ سے ملاقات نہ ہو۔ عباس کے گھوڑے نے نجف کو منہ کیا، عباس کا گھوڑا جا رہا تھا، یا اس حرم الحرامی نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ سر تے ہاتھ مارو، سر تے ہاتھ رکھو، سر تے ہاتھ رکھو یار، سارے عزادار سر تے ہاتھ رکھو۔ ہائے عباس، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے حسین۔ اور میرے سوال دا جواب دیو، اگر کسی کے بازو کٹے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھ میں تیر لگ جائے، وہ تیر کیسے نکالتا ہے؟ بازو تو تھے نہیں۔ عباس نے سوچا سر جھکاتا ہوں، گھٹنوں میں پھنسا کے تیر نکالتا ہوں، ادھر غازی کا سر جھکا، ادھر حکیم بن طفیل کتے نے لوہے کا گرز عباس کے سر میں مارا۔ گرز لگنے کی دیر تھی، غازی کا سر تو حصہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ہاتھ نہ باندھ، ہاتھ نہ باندھ، ہاتھ نہ باندھ میرا بچہ۔ میں پڑھتا تو جتنا آنکھیں میں پڑھتا۔ اچھا ایک سوال دا جواب دو شب عاشور، اگر کوئی سوار گھوڑے سے اترے تو وہ کس چیز کے سہارے اترتا ہے؟ سارے دسو یار، سارے بولو۔ حسین دے ماتمی دسو، غازی دا علم چومناڑے دسو، غازی دے نوکر دسو، گھوڑا سوار کس چیز کے سہارے گھوڑے سے گرتا ہے؟ بازو تو تھے نہیں، عباس کو گرد لگا، غازی منہ کے بل۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ میری مائیں بہنیں بیٹھ جائیں، یہ کیوں کھڑے ہو گئے سارے؟ سب بیٹھ جائیں، غازی عباس کا واسطہ بیٹھ جائیں، مسائے پڑھنے دے۔ عباس منہ کے بل زمین پہ گرا۔ عباس کے گرنے کی دیر تھی، عمر سعد کتے نے 9 لاکھ میں اعلان کیا، علی کی شکل والا، علی کا بیٹا زین سے اتر گیا ہے۔ جس نے خیبر کا بدلہ لینا ہو، جس نے احد کا بدلہ لینا ہو، جس نے خندق کا بدلہ لینا ہو، وہ آ جائے۔ بندے آتے جاتے رہیں گے، تو میری طرف دیکھ۔ 9 لاکھ نے مل کے اتنے ٹکڑے کیے ہیں عباس کے۔ 10 دفعہ حسین نے کوشش کی ہے میں عباس کی لاش اٹھاؤں، ٹکڑے ہاتھ میں آ جاتے، غازی گر جاتا، زینب کی آواز۔ حوصلہ، 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 حوصلہ۔ میں اس موڑ تے آ گیا جڑے موڑ تو اگے پڑھن دی لوڑ نہیں۔ لاش نہیں اٹھا سکا غریب کربلا، خالی علم اٹھا کے، خالی مشک اٹھا کے۔ اے یہ جملہ جڑا کسر بطول واسطے میں پڑھنا ہے، کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا ہے نہ کرے۔ علم اٹھا کے، مشک اٹھا کے، حسین خیمے کے در پہ آیا، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑھی، رو کے کہا نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔
کھڑے ہوئے بندے سر تے ہاتھ رکھو، کھڑے ہوئے بندے سر تے ہاتھ رکھو، بیٹھے ہوئے بندے سر تے ہاتھ رکھو۔ علی کے لال نے کہا زینب تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ گٹھڑی میں لے آتا، غازی اس قابل بھی۔ تھکی نہ، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ میں پڑھتا تو ماتم دی تیاری کر، میں جملہ پڑھتا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ 4 سال کی بطول آگے بڑھی، اس نے کہا بابا علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، مشک آ گئی، ماشکی نہیں آیا، آپ آ گئے، غازی نہیں آیا۔ اب حسین نے طرز تکلم تبدیل کیا۔ حسین نے سوچا اگر میں نے سکینہ کو بتا دیا کربلا میں میری بیٹی مر جائے گی۔ حسین نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے عباس کی لاش نہیں اٹھی۔ سکینہ نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی۔ سکینہ خیمے کے در پہ آئی۔ سکینہ نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، دادی فضا، او میرے ساتھ میدان، او میرا وفادار۔ جی 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 ہاتھ نہ باندھ، تجھے عباس کا واسطہ ہاتھ نہ باندھ، میں پڑھ دوں گا۔ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا یہ جملہ، مجھے لگتا ہے قصر بطول میں جناب بطول کا حکم ہے کہ یہ جملہ پڑھ دو۔ اب جو ماتم کر لیتے ہو وہ تیاری کرو۔ ان حرام زادوں نے سارے سر دھڑوں سے جدا کر کے ہر سر نیزے پہ چڑھایا۔ عباس کا سر لے کے شمر وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی بیٹھی تھی، اس نے رسی لی، اللہ جانے کس چیز سے، عباس کے اس کان سے اس کان تک رسی گزاری، وہی رسی اس نے گھوڑے کی گردن میں۔ زینب نے نجف کو منہ کیا، رو کے کہا بابا علی۔ میں پڑھتا جے تیرا دل ہے تو میں پڑھتا، جے تیرا دل ہے تو میں پڑھتا، جے تیرا دل ہے تو میں پڑھتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صرف کربلا میں غازی کے سر کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، اس شمر حرامی نے عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ جب سکینہ دیکھتی تھی یہ عباس کے سر کو تازیانہ مار کے کہتا تھا بلا عباس کو، بلا عباس کو۔ ہر بندہ سر پہ آ۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نیازِ حسین آپ سب تشریف رکھیے، بسم اللہ بیٹھیں۔